بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ وہ لڑکے یا وہ مرد جو کنوارے ہیں اور ابھی تک نکاح نہیں کیا اور شہوت ان کی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو اپنی وہ شہوت کیسے پوری کریں، یعنی اپنی خواہشات کو کیسے پورا کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے تکمیل تک پہنچائیں۔ اول بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے علاوہ کوئی دوسری صورت کو اختیار کرنا حرام قرار دیا، چاہے وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے خود لذتی کی صورت میں ہو، یا چاہے ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے، یا آج کل جیسے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ یہ اول بات تو یہ انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت، قابل ذلت ہے کہ معاشرے کو ہم اس چیز سے بچا نہیں پاتے۔ ہم اس چیز سے بچا کیوں نہیں پاتے؟ آج کل نوجوان لڑکوں کی شہوت اتنی اوپر کیوں جا چکی ہے؟ اول چیز تو یہ کہ غذا کا استعمال، غذاؤں کا استعمال درست رکھیں۔ یہ برائلر مرغیاں کھانے سے سب سے زیادہ شہوت پرستی پیدا ہوتی ہے، شہوت جوش میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں جو ہماری اندرونی خواہشات کو ابھاریں، جیسے گرم چیزوں کا استعمال۔ آج کل سردیاں ہیں لیکن اس وجہ سے گرم چیزوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اور یہ گرم چیزوں کا استعمال جب کثرت سے ہونے لگتا ہے تو پھر شہوت بھی اوپر کی طرف جاتی ہے، شہوت بھرپور طریقے سے جوش مارتی ہے۔ اس وجہ سے آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے جو اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود لذتی میں نہ جائیں۔ آج کل لڑکے شہوت پرستی میں آ کے خود لذتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے ہی فارغ ہو جایا کرتے ہیں۔ کچھ لڑکے جو ماحول اور صحبت کی درستگی نہیں ہو پاتی اور گندی صحبت کی بنا پر وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیفیز میں جانا ہوتا ہے، اور ایسے کیفے جو فحاشی کا اڈا ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر کو ایجوکیشن، اس کو ہم غلط تو نہیں کہتے، لیکن جب تک انسان کا اپنے اوپر خود کنٹرول نہ ہو یہ چیز انسان کے لیے مہلک ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جانے سے بچے جہاں پر اس کی خواہشات کو ہوا لگتی ہو، اس کی خواہشات والی آگ پر ہوا کا کام کرتی ہو ایسی محفل۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی گیدرنگ صحیح کرنی ہے۔ تیسرا یہ کہ والدین کو چاہیے اپنی اولاد پر بھرپور طریقے سے نظر رکھے، گھر میں ہر ایسے کام کو جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کے مخالف ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو، ہر اس کام کو روکے تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ سب سے بڑھ کر آج جو ہمارے معاشرے میں والدین کا ذہن بن چکا ہے کہ جب تک ہمارا بیٹا فل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ویل سیٹلڈ نہیں ہوگا، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اور جو لڑکی والوں کا جو آج کل یہ ذہن بن چکا ہے کہ لڑکا کاروباری ہو، لڑکے کا اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہم اس بنا پر اپنی لڑکی کی شادی اس سے کریں گے، تو یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے، اور یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ کوئی آپ کو سراہے گا ظاہری طور پر، لیکن جو آپ کی بیٹی کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے وہ یہ نقصانات ہیں کہ یا تو وہ اپنی خود لذتی میں شکار ہو کر اپنی مردانہ قوت کو گنوا بیٹھا ہوگا، یا اس کا کہیں اور افیئر ہوگا، یا اب وہ ایک گھر والی جو بیوی ہوگی وہ اس کو سکون نہیں پہنچا سکتی ہوگی۔ کیونکہ جب وہ اتنے عرصے تک بے نکاح رہا، اب اس کی عادت ہو گئی، شیطان نے اس پر اپنا پورا قابو کر لیا۔ اب وہ کبھی بھی ایک گھر کے اندر جو بیٹھی ہوئی عورت ہے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی باہر کی رنگینیوں نے اس کو اندر سے بالکل رنگ دیا ہے۔ اب اس کو گھر کی ایک پاک اور صاف زندگی نہیں پسند آ سکتی۔ اس لیے والدین چاہے وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، جیسے ہی بلوغت میں ان کی اولاد داخل ہو جائے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے پردے کے معاملے میں بھی اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کی ابتدا اپنے گھر سے کی کہ جب ایک بچہ بھی بالغ ہو گیا تو اسے پردہ کرنے کا حکم فرمایا. لہٰذا وہ لڑکے جو اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے خوش اسلوبی کے ساتھ نکاح کا معاملہ رکھیں اور خود بھی یہ کوشش کریں کہ جب نکاح ہو جائے تو اپنا خود کچھ صرف توکل سے کام نہ کرے بلکہ اپنا کوئی کسب معاش بھی اختیار کریں. آج کل تو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے راستے نکال دیے ہیں, کھول دیے ہیں ایسے ایسے راستے کہ ہر لڑکا اور لڑکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں. اب چاہے وہ آن لائن بیس پر ہو یا آن سائٹ ہو, ہر طریقے سے ہم اپنا گزارا کر سکتے ہیں. پہلے کا دور تو نہیں ہے کہ ہم بالکل بھی معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے یا ہمیں وہ بوجھ کی طرح لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے معاشرے کو جس قدر آزمائشوں میں ڈالا, اللہ رب العزت نے اسی طرح ہمارے لیے راستے بھی کھولے. لہٰذا وہ لڑکے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں, شہوت پر قابو نہیں رکھ پاتے, انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اللہ کے قریب ہوں تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا سکیں. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہر اچھے عالم دین سے بیعت ہو تاکہ اس کی زندگی بھی سنور سکے اور آخرت بھی سنور سکے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی بخوبی سمجھ عطا فرمائے, دین پر چلنا آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.